اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 تا 53 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ دروس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نصارہ کا ذکر چلا آ رہا تھا، اور اس سب میں ایک ہی بات سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب اگر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد اگر وہ بات آپ کی مرضی کے مطابق ہے تب بھی، اور اگر بات مرضی کے مطابق نہیں ہے تب بھی اس کو ماننا پڑے گا دین کے۔ اور جب اللہ کی طرف مسائل جو رجوع کر لیا گیا، ہمیں تو ظاہر ہے ساری شریعت ملی ہے، اسلام ملا ہے، اور صبح و شام کے 24 گھنٹے کی زندگی کے ساری زندگی کے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے مسائل جب قرآن یا حدیث یا اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اب وہ مرضی میں ہے یا نہیں ہے، ہمارا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ پچھلے کئی جو ہفتوں سے ایک دروس چل رہے تھے ان کا میں نے خلاصہ عرض کر دیا۔ انہی میں سے ایک بہت اہم چیز یہاں پر وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ دیکھیں، ایک مسلمان کی دوستی وہ کس کے ساتھ ہو، یہ بہت اہم اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک مسلمان جب دنیا میں رہے تو ظاہر وہ رہے گا، اور دنیا میں ایک چیز تو ہوتی ہے جسے مروت کہا جاتا ہے یا مدارات بھی کہتے ہیں اس کو۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا تو کھانا کھلا دیا، کسی کے ساتھ ویسے وقت گزار دیا، کوئی لین دین کا معاملہ کر دیا، کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کر دی۔ یہ ایک دنیاوی معاملات ہیں جو انسان کرتا رہتا ہے، یہ کافروں کے ساتھ بھی جائز ہیں، اور ظاہر مسلمان تو مسلمان ہے تو ہر ایک کے ساتھ کر سکتا ہے آدمی۔ مسئلہ یہاں آ گیا کہ بھئی کس کے ساتھ آدمی دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اولیاء اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ولی، اور اس کو دوست کہا جاتا ہے، اور وہ دوست کہ جس کے ساتھ آدمی کی قلبی محبت ہوتی ہے، جو راز و نیاز کا ساتھی ہوتا ہے، جس کو آدمی رازدار بناتا ہے۔ اور ظاہر ہے دیکھیں، دوستی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو باقی رشتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے بنے بنائے ہیں، دوستی ایسا رشتہ ہے انسان خود بناتا ہے کہ بھئی میں نے کسے اپنا دوست بنانا ہے، اور ظاہر ہے جب اسے دوست بنایا تو اس سے راز و نیاز کیا، اس سے تعلق ایسا رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں وہ اصول سمجھایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کا جو واسطہ رہا ہے وہ 3 قسم کے لوگوں سے رہا ہے۔ ایک تو اپنے مسلمان، اس میں مہاجرین بھی داخل ہیں اور انصار بھی داخل ہیں۔ دوسرا آپ کا واسطہ پڑا ہے کافروں سے، جو خالص کافر تھے، جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور ظاہر ہے وہ خالصتاً کافر تھے، وہ یہودی بھی تھے، اکثریت ان میں یہودیوں کی تھی۔ تیسرا بہت یعنی جس نے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، آپ کو اذیت پہنچائی ہے دماغی ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، وہ تھا منافقین کا طبقہ۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن نشین کر لوں کہ منافقین اکثریت سے یہودیوں میں سے تھے۔ جتنے بھی مدینہ کے منافقین تھے نا، منافقین وہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو ظاہراً اسلام کے مدعی تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور بعض مصلحتوں کی وجہ سے، بعض نفعوں کی وجہ سے وہ ظاہر ہے مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور اندر اندر سے وہ یہودیوں کے ساتھ تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے۔ تو آپ علیہ السلام کا ان 3 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، اور سب سے زیادہ میں نے جیسے عرض کیا کہ سب سے بدبخت ترین طبقہ جو تھا وہ منافقین کا تھا۔
اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا اس میں ایک بہت بڑا، جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن ابی، اس بدبخت کی تو حرکتیں ہمارے سامنے ہیں، یہاں تک بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پہ جو ایک گندا الزام لگایا تھا وہ بھی یہی شخص تھا۔ اسی نے حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا سے کے بارے میں جو غلط ایک پروپیگنڈا پھیلایا تھا وہ اس بدبخت نے کیا تھا۔ پھر آپ کے سامنے ہے، پیچھے ہم نے گزر چکا درس میں، احد میں جب مسلمان جا رہے تھے نا، اور یہ بھی ساتھ چلا اور اپنے منافقین ساتھیوں کو بھی لے کے گیا، آدھے راستے تک پہنچا اور ابھی یعنی پوری جگہ میدان میں پہنچے ہی نہیں تھے تو اس نے وہیں سے وائے ہائی شروع کر دی، اور وہیں پر ہائے ہوئے کرتے کرتے ہم تو یہ ہو گئے، ہمارے فلانا ہو گیا، گھر اکیلے ہو گئے، اور مسلمانوں میں جو تھوڑے کمزور تھے ان کا بھی حوصلہ اس نے توڑا کہ بھئی کسی طریقے سے یہ لوگ واپس آ جائیں، اور یہ آدھے میں مسلمانوں کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اس قسم کا یہ بدبخت آدمی ہے۔ تو چونکہ اس آیات کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے تو اس لیے اس کا ذکر میں نے عرض کر دیا۔ اور ظاہر ہے یہودیوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق تھا، خود بھی ظاہر ہے انہی میں سے تھا، اور اس نے یہودیوں کے ساتھ بڑی محبت اور بڑی دوستی تھی اس کی بہت زیادہ، اور یہ مسلمانوں کو ان کے مجمع میں جا کر باقاعدہ طور پر یہ کہتا ہوتا تھا کہ بھئی دیکھو، اگر تم نے مدینہ میں رہنا ہے، اور ظاہر ہے زمانہ، گردش زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے، اگر تمہیں ٹکنا ہے زمانے کے ساتھ، یعنی تم نے اگر رکنا ہے، ٹھہرنا ہے اور اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے، تو تمہیں ان کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی، ان یہودیوں کے بغیر تم آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لیجئے یہی حساب کتاب ہے، 56-57 ممالک ہیں اسلامی، لیکن اور ہر ملک کا اپنا حساب چل رہا ہے، اور یہ 57 ممالک بھی اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جب تک وہاں سے کسی قسم کا کوئی ان کے سامنے کوئی بات واضح نہ ہو، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ بھائی یہودی بحیثیت قوم کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، یعنی پوری قوم یہ سمجھا جائے کہ یہودی غالب آ گئے باقی سب نیچے، ایسے قرآن کا فیصلہ کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن چور دروازے ظاہر کھلے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے دور سے چل رہے تھے تو آج تک چل رہے ہیں، اور وہ چور دروازے یہی ہیں کہ بھئی اس کو ساتھ لے لیا، اس کو ساتھ لے لیا، ان میں آپس میں مسلمانوں میں تفریق ڈال دو، فسادات ڈال دو، مسلک کی بنیاد پہ فساد ڈال دو۔ ظاہر ہے یہ تو چور دروازے ہیں جن سے ان لوگوں کا اتحاد ٹوٹے گا اور ہم لوگ آ جائیں گے، حالانکہ انشاءاللہ آئیں گے نہیں وہ، لیکن ظاہر ہے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، جو دور اندیش قسم کے علماء ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نگاہ دی ہے، وہ حضرات یہی فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو چھانٹی تو بہرحال ہوگی، ان آیات سے ہی پتہ چلتا ہے، چھانٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ چھانٹی کریں گے، منافقین علیحدہ، مسلمان علیحدہ۔ اس دور میں بھی جو منافق ہے، جو اندر سے ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان کو خوش کر رہا ہے، اور اوپر سے بس ظاہری طور پر مسلمان ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ایسے لوگوں کی یقیناً چھانٹی ہوگی، ایسے لوگوں کو اللہ الگ کرے گا، مسلمان جو خالص مسلمان ہیں وہ الگ ہوں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسلمانوں میں، یعنی خالص مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے انہوں نے کوئی چال نہیں چھوڑی۔ دیکھیں یہاں تک بھی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت آیا، آپ کے انتقال کا وقت قریب تھا، یعنی جب آپ بیمار ہو گئے، یہ بدبخت سمجھ گیا اور اس کو پتہ لگ گیا کہ اب اللہ کے رسول جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے کچھ نئے لوگوں کو آگے لایا جن کو بظاہر مسلمان قرار دیا، معتبر روایات کے مطابق، تاریخی اعتبار سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ یعنی کچھ یہودی جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے یہ مسلمانوں میں چلے گئے، اور مسلمانوں میں جا کر سب سے پہلا جو مسئلہ انہوں نے چھیڑا تھا اس وقت میں وہ تھا خلافت کا مسئلہ۔ انہوں نے چھیڑ دیا مسلمانوں میں جا کے، نبی علیہ السلام تو ظاہر مسلمان چند دنوں کے مہمان ہیں، تو لہٰذا کون اس کے بعد ہم کس کی بات مانیں گے، کون ہوگا ہمارا خلیفہ؟ اور وہیں پر انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ بھئی دیکھو سب سے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ قریبی رشتہ بھی ہے، آپ کا تعلق بھی ایسا ہے، تو حق تو ان کا ہے، یہ تو حق ان کا بنتا ہے، تو ان کو آگے ہونا چاہیے۔ تو یہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ چور دروازے سے اندر داخل ہوئے، خلافت کے مسئلے کو چھیڑا، اور اتنا چھیڑا آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ ہم باہر نہیں آ سکے اس سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بہت سی ایسی اپنی زندگی میں ایسی نشانیاں بیان فرما دی تھیں کہ جس میں ظاہر صحابہ بھی متفق ہو گئے، جس پر جمہور یعنی صحابہ کرام میں اجماع ہو گیا کہ بھئی ظاہر صدیق اکبر، یہاں تک بھی دیکھیں بعض روایتوں میں آتا ہے جو صحیح روایت ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر تھے، کوئی ایک غالباً ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوال کیا، کچھ مانگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلے میں کچھ غلہ، صحیح مفہوم ذہن میں نہیں ہے، اسی وقت دے دیا یا اس کو ٹائم دے دیا کہ کل آنا. تو اس شخص نے آگے سے سوال کیا کہ اگر میں آیا اور آپ کو میں نے نہ پایا، یعنی آپ یہاں پہ نہ ہوئے، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ تو اس وقت میں صحیح صراحت کے ساتھ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو پھر ظاہر مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چلے گئے اس دنیا سے، رخصت ہو گئے، تو پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو پھر صدیق اکبر کی طرف چلے جانا، وہ تمہاری مدد کریں گے. تو یہ بھی ایک واضح نشانیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر زندگی میں نے جمعے میں عرض بھی کیا تھا کہ نبی جو ہے نا زندگی میں جو دو چیزیں ان کا نائب، ظاہر ہے ان کی موجودگی میں کوئی نائب نہیں بنتا، لیکن آپ نے اپنی موجودگی میں نمازیں بھی، مصلی بھی حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا، اور ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ حج میں نیابت بھی حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے ہو. تو یہ لوگ ساری ان کی آج بھی ایڑی چوٹی کا زور ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو توڑا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کچھ بھی کر لیں. وہ حضرت غالباً ابن عباس یا حضرت عباس کا ایک غلام تھا، یہودی تھا، تو حضرت عباس نے یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، دونوں میں سے ایک ہی تھے، غالباً والد تھے. تو ان کا جو غلام تھا وہ یہودی تھا. تو یہ اس کو کہتے تھے کہ بھائی، ایک دفعہ کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اللہ کے رسول نے تو فرمایا، قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے اور یہ ہر جگہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ہمیں اللہ کے رسول نے تعلیمات دی. تو یار میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم بظاہر آج تک تم نے مجھے کبھی نقصان نہیں دیا، نہ پیسے میں دیا، نہ اور میں نے اگر تمہارے پاس کوئی چیز پہنچائی، ظاہر ہے تو وہ غلام، تو تم نے مجھے کیوں نقصان نہیں دیا؟ حالانکہ یہودی ہوتے تو کسی کے نہیں. تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میں ہوں غلام، آزاد تو میں ہوں نہیں، لیکن اتنی بات بھی ضرور ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بہت نفرت ہے، اور اس نفرت کا ہم لوگ اس کی اظہار، ظاہر ہے آپ کو میں گالی تو نہیں دے سکتا، آپ میرے آقا ہے، نہ میں آپ کو مار سکتا ہوں، نہ میں آپ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں. اس نفرت کا اظہار میں ایسے کرتا ہوں، اور ہم جتنے بھی غلام ہیں، اگر کسی مسلمانوں کے پاس غلام ہے تو اس نفرت کا اظہار ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب آپ ہمارے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اور تو کچھ کر نہیں سکتے، اس وقت ہم آپ کے سائے پہ یا تو تھوک دیتے ہیں یا اپنا پاؤں مار لیتے ہیں. اتنا ہمارے بس میں ہے اور وہ ہم کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیجئے ان کے ساتھ، یہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا. اور میں نے عرض کیا تاریخ میں آپ دیکھتے جائیے تو ہر جگہ آپ کو جہاں کہیں دیکھیں گے تو کڑی میں ضرور یہ لوگ ملیں گے. مدعی نبوت کو دیکھا جائے، مسیلمہ کذاب، اس میں بھی کڑی کو جوڑا جائے. اسود عنسی گزرا ہے جو آپ صلی اللہ، یہ دونوں آپ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا دونوں. ایک چونکہ آپ علیہ السلام بستر پر تھے، آپ دنیا سے انتقال ہونے والا تھا، اور آپ علیہ السلام بستر مرگ پر تھے، اور اس وقت رات کو آپ نے یعنی ایک لشکر، ایک دن پہلے ایک لشکر بھیجا، اور اسی رات میں اس بدبخت کا نہیں بلکہ آپ رات کو انتقال کر گئے، اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جانثاروں نے اس کو قتل کر دیا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے اس امت کو سنبھالا تھا. اور ظاہر ہے ہم لوگ تو سمجھتے ہیں وزارت یا خلافت یہ ملنا تو ایسے جیسے پھولوں کی سیج پہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کو جب خلافت ملی اور اس وقت ان پر جو پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر گرتے نا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنی پریشانیاں میرے والد پر آئیں. ہار پہنا دیا، یہاں لوگ پروٹوکول، جو 4 آدمی ساتھ ہو گئے تو بڑا ہاں ہو چلتی ہے. اصلاً یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں امت کو جس طرح سنبھالا، بہت پریشانیوں میں، بہت مشکلات مصیبتوں میں. انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ باہر نکلے، انہوں نے کہا نبی گئے، سب کچھ گیا جی، دین گیا، ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور وہ کمزور مسلمان تھے، انہوں نے تو انکار کر دیا زکوٰۃ. کچھ تھے وہ ارتداد کا شکار ہو گئے، مرتد ہو گئے. کچھ تھے، ظاہر آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک لشکر روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کا، اور حضرت عمر جیسی شخصیت نے مشورہ دیا کہ یار وہ لشکر روک دیا جائے، اس لیے کہ اب ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جس نہج پر نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، آپ نے فرمایا اس میں سے ایک ذرہ میرے ساتھ کوئی دے یا نہ دے، میں ایک ذرہ آگے پیچھے. حالانکہ سب سے نرم طبیعت آدمی تھے حضرت ابوبکر صدیق، لیکن جب آیا معاملہ نا، جب انسان پر ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر کیسے آپ دیکھ لیجئے کہ امت کو سنبھالا. اور
آخری دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی کہ بھئی جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دن رخصت ہو گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. اور امت اس وقت بھی امت ٹوٹ چکی تھی، دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا انتقال ہو گیا، ایک نے کہا انتقال نہیں ہو. یہ حضرت ابوبکر صدیق پہنچے، آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا، بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا. باہر تشریف لائے اور لا کر حضرت عمر گیا تلوار اندر رکھو، کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو مرنا ہے. اور قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی، ما کان محمد، کیا آیت ہے غالباً محمد رسول اللہ، بہرحال قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے، اور اگر نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی آپ حضرت ابوبکر صدیق نے. حضرت عمر فرماتے ہیں، عمر جیسی شخصیت، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آیت تو پہلے نازل ہوئی تھی لیکن ہمیں یہ لگا کہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہے. اور اس وقت حضرت ابوبکر نے برملا کہا تھا کہ لوگوں، تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی عبادت کرتا تھا تو سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے، قد مات، یہ الفاظ ہیں اللہ. اور کہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سن لے اللہ زندہ ہے، اللہ حیات ہے، اللہ باقی ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے اس وقت بھی انہوں نے بہت توڑا، بہت مسلمانوں کو توڑا. تو حضرت یہ عبداللہ بن ابی کھڑا ہوا، اس نے مسلمانوں کو کہا یار اگر تم نے رہنا ہے اور تم نے اگر گردش زمانہ کا مقابلہ کرنا ہے یہودیوں کے ساتھ دوستی کرو. اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے برملا کہا، انہوں نے جواب دیا ہمیں ان کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کچھ بھی کر لیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. پھر اس وقت ظاہر ہے ان لوگوں نے کہا پھر تم لوگوں کی فتح شتح نہیں ہوگی، یہ لوگ ہی غالب آئیں گے. اس طرف اشارہ، آگے ترجمے میں بات واضح ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ، تم نہ بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہیں لیکن تم مت بناؤ. ومن یتولھم منکم فانہ منہم، اور جو ان سے دوستی رکھے گا تم میں سے تو بے شک وہ ان میں سے شمار ہوگا. یہ دیکھیں بڑی اللہ تعالیٰ نے آیت ایسے، یعنی تم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تم میں سے تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا، یعنی وہ بھی نعوذ باللہ یہودی اور عیسائیوں میں سے شمار ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. آگے اللہ فرماتے ہیں اسی لیے تم ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں مرض ہے دیکھتے ہو کہ وہ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، یہ انہی کی طرف اشارہ ہے، منافقین کی طرف. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہ آ جائے. ظاہر ہے گردش ایام ہے تو ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، حادثہ نہ آ جائے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. سو قریب ہے، یعنی ان قریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح کا ظہور فرما دے یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے. یہ اشارہ ہو گیا، یہودیوں کو بھی پھٹکار ہوئی، ایک تو مکہ فتح ہو گیا، پھر خیبر فتح ہو گیا، اور اس کے علاوہ فدق کا جو معاملہ ہو گیا، سارا کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے جو اللہ کے ساتھ دوستی کا معاملہ کرتا ہے تو پھر اللہ مخلوق کی دوستی پر اللہ کی مدد کا کوئی انحصار نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد رکھی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو دوست بناتے ہیں. پھر آپ دیکھیے یہاں تک آتا ہے تاریخ میں کہ 60 افراد کا لشکر تھا، یعنی مسلمانوں کا 60 افراد کا لشکر. اور یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ افراد پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. 60 افراد کیا ہوتے ہیں؟ اور 60,000 کی بات نہیں کرتا، 6 لاکھ یعنی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. یہ یہاں تک اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. اللہ تعالیٰ کامل فتح کا ظہور فرما دیں یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے، پھر وہ اپنے پوشیدہ دلی خیالات پر نادم ہوں گے. ظاہر ہے آج نہیں تو کل یہ یقیناً نادم ہوں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا بیچاروں کی، یعنی بیچارے تو نہیں کہہ رہے، خاک میں مل گئی. جب مکہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، یہودی جلا وطن ہوئے، کتنا کچھ ہو گیا ان کے ساتھ. اور مسلمان لوگ کہیں گے ارے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے مبالغے سے قسمیں کھاتے تھے، بڑے مضبوط قسمیں کھاتے تھے یہ منافقین. انہم لمعاکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہیں.
اللہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے اس سے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ان لوگوں کی اعمال کیا ہو گئے؟ غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، پس وہ ہو گئے کیا؟ ناکام. یعنی وہ ناکام ہی رہے دنیا میں بھی، اور اللہ آخرت تو ہے ہی ان کی ناکامی کی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں انہیں بظاہر دکھایا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے سب نے کہ اللہ نے کیسے ان بدبختوں کو ناکام کیا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا. آگے انشاءاللہ صحبت کے حوالے سے اور باتیں آئیں گی، پھر اور کچھ مسائل آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر اگلے دروس میں عرض کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنائے.